الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پردہ سیریز کا دوسرا دن ہے۔ پہلے دن ہم نے ستر و حجاب کے حوالے سے جو فرق ہے ستر و حجاب کا اس کو جانا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ستر و حجاب ہے اس کا ذکر ہمیں کہاں سے ملتا ہے، اس کا حکم ہمیں کس نے دیا ہے۔ تو دیکھیے احکام ستر و حجاب جو ہے اس کا ذکر ہمیں دو صورتوں میں ملتا ہے، قرآن پاک کی دو صورتوں میں، نمبر 1 سورہ احزاب اور نمبر 2 سورہ نور۔ ان دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کے لیے حجاب کا حکم نازل کیا، اور سورہ احزاب کا جو زمانہ نزول ہے یہ اواخر 5 ہجری ہے، اور سورہ نور کا زمانہ نزول اواخر 6 ہجری ہے، اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورۃ احزاب کا نمبر 90 ہے اور سورہ نور کا 102 ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اسی نزولی ترتیب کے حوالے سے ان احکام کو سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کیا کیا حکم نازل کیے ہیں۔ اب سب سے جو اہم چیز ہے وہ دیکھیں کہ اللہ کی ذات نے ہم عورتوں کے لیے پردہ کرنے کا حکم اپنی عظیم اور لاریب کتاب میں نازل کیا ہے، اور جو چیز اس میں قرآن پاک میں نازل ہو جاتی ہے، جس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک کے ذریعے ہم تک پہنچا رہا ہے، قرآن پاک میں دے رہا ہے، تو وہ حکم فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح سے اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا کیا، ہمیں پردے کا حکم دے دیا۔ تو پردے کے لیے بہت ساری آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں، جن میں صاف صاف پردے کے احکام موجود ہیں، اور شریعت کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ جب بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا حکم دے دیتے ہیں تو وہ پھر کام فرض ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیا، تو اس لیے نماز مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض کر دی گئی ہے، اور رمضان شریف کے روزوں کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے، اس لیے رمضان کے روزے مردوں اور عورتوں پر فرض ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور حج کا حکم بھی قرآن کریم میں ہی آیا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب ہے، یہ ایک عظیم کلام ہے اللہ کا، تو اس لیے یہ چاروں فرائض جو ہیں اسلام میں شامل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو اسی طرح پردہ کا حکم بھی قرآن کریم میں آیا ہے، اس لیے مسلمان عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اور پردہ نہ کرنے پر بہت ساری وعیدیں بھی آئی ہیں، عذاب بھی بتایا گیا ہے، سزائیں بھی ہیں۔ تو جس طرح نماز فرض ہونے کے باوجود نہ پڑھی جائے، رمضان کے روزے فرض ہونے کے باوجود نہ رکھے جائیں، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کی جائے، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کیا جائے، تو یہ تمام جو ہیں ہماری ادا نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جب مسلمان خاتون پر بالغ ہونے کی وجہ سے پردہ فرض ہو جائے تو اس فرض کو ادا نہ کرنا بڑا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے پردہ کرنے پر احادیث میں بڑے خوفناک عذاب کی وعیدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، جس طرح نماز نہ پڑھنے پر، روزہ نہ رکھنے پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اور حج نہ کرنے پر طرح طرح کے عذابوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو خواتین شرعی پردہ نہیں کرتی ہیں ان کے لیے بھی طرح طرح کے عذابوں کی وعیدیں آئی ہیں۔ تو اب اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ نماز روزے کی طرح شرعی پردہ بھی ایک مسلمان خاتون کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ کی ذات نے ایک چیز کو فرض کر دیا ہے تو پھر وہ فرض ہے، وہ ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جو خواتین شرعی پردہ کرتی ہیں تو وہ تو مبارکباد کی مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ اللہ کی ذات نے جو حکم دیا تھا اس کو وہ بجا لا رہی ہیں، اس پہ وہ عمل کر رہی ہیں، اور میرے خیال میں وہ خواتین جو شرعی پردہ کرتی ہیں وہ خوش نصیب خواتین ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنی ہوئی بندیاں ہیں۔ جو عورتیں شرعی پردہ کرتی ہیں، جو اس دور جدید کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پردہ کر رہی ہیں، اتنی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنے کے باوجود جب وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کو، اللہ کے اس حکم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، تو یقین کریں وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت عورتیں، جن کو اللہ کی ذات نے
اپنے حکم کی بجاوری کے لیے چن لیا ہے، یعنی کہ خاص کر لیا ہے۔ دیکھیں اب جو پردہ کرتی ہیں خواتین، وہ دور سے پہچانے جاتی ہیں کہ یعنی کہ یہ ایک مسلمان خاتون ہے۔ پردہ ہم عورتوں کی ایک پہچان ہے۔ جب اتنے زیادہ لوگ ہوں تو یہ پردہ ہے، جب کسی کی عورت نے کیا ہوا ہو، جب وہ شرعی پردے میں ہوگی تو دور سے پہچانی جائے گی کہ یہ مسلمان عورت ہے، یہ دین اسلام پہ عمل کرنے والی ہے، دین اسلام سے تعلق رکھنے والی ہے۔ تو ان تمام عام عورتوں میں سے اللہ کی ذات نے کسی ایک کو اپنے لیے خاص کر دیا ہے، کسی ایک کو اللہ نے چن لیا ہے، کس کے لیے؟ شرعی پردے کے لیے۔ اس لیے اگر خاص بننا چاہتی ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ بندیاں بننا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ پردہ کریں، کیونکہ جو خواتین شرعی پردہ نہیں کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ شرعی پردے کا وہ اہتمام کریں اور اس پردہ کو ضروری سمجھیں۔ اور اگر اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، یعنی کہ کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، جب دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں تو بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آ رہا ہے، شیطان رکاوٹیں ڈال رہا ہے، یا آپ جب چل رہی ہیں باتیں سننا پڑ رہی ہیں، بے شمار مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس میں کچھ کوتاہی بھی ہو رہی ہے آپ سے، تو اس کوتاہی کو سمجھیں، اپنے کو گناہ گار سمجھیں کہ آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ یا اللہ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، آپ کے اس حکم کو صحیح میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے جو حکم نازل کیا اپنی لاریب کتاب میں یہ بالکل صحیح ہے اور میری سیکیورٹی کے لیے ہے، لیکن اللہ جی مجھے ہمت دیجیے تاکہ میں اس پہ عمل کروں۔ میں اس کو مانتی ہوں، میں آپ کے حکم کو صحیح مانتی ہوں، لیکن مجھے ہمت عطا فرمائیں، میری مدد فرمائیں تاکہ میں آپ کے اس حکم پر عمل کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اپنی غلطی کا وہ اقرار بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر وہ رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، روتا ہے، اپنے گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے ہمت اور توفیق مانگتا ہے کہ اللہ کی ذات مدد کریں کہ وہ اس گناہ سے بچ جائے۔ تو دوسرا بندہ وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ تو مولویوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اس طرح کے بہت سارے وہ خیالات اس کے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں لوگوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیونکہ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ شریعت کے حکم کو ماننے اور اس پر عمل کرنے سے انکار کر رہا ہے، اور اس کو من گھڑت بت کہہ کر یعنی کہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اس حکم کو ماننے سے وہ انکار کر رہا ہے، اسے من گھڑت کہہ رہا ہے۔ تو اس کا تو اب دیکھیں اس کا ایمان ہی جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کو وہ تسلیم نہیں کر رہا، تو وہ اس کا اپنے ایمان سے وہ اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، یعنی کہ وہ ایمان سے خالی ہو رہا ہے۔ اور جو پہلا شخص ہے جو گناہ کا اقراری ہے، وہ خود کو مجرم تصور کر رہا ہے کہ میں مجرم ہوں، کم از کم اس کا ایمان محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ گناہ کا اقرار کر رہا ہے تو یقین کیجئے کہ ایک دن انشاءاللہ العزیز اس کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق بھی مل جائے گی، تو اللہ کی ذات اس کو معاف کر دے گی، اور اس کو ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی ذات اس کے لیے اسباب پیدا کر دے گی، اس کے لیے جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں بدل دے گی، اور اس کی تمام رکاوٹیں جو ہیں اسے دور کر دے گی۔ اور پردہ کے حکم کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث شریف میں واضح طور پر پردہ کا حکم موجود ہونے کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتے، یا حکم تو مانتے ہیں مگر صاف صاف یہ کہہ دیتے کہ آج کے دور میں اس پر عمل کرنا ناممکن ہے، آج کے دور میں ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، پھر طرح طرح کے ہیلے، طرح طرح کے بہانے تاکہ وہ اس حکم پر عمل نہ کریں، اور عمل نہ کرنے کے لیے وہ پھر طرح طرح کی جو ہے بہانے نکال لیتے ہیں، ہیلے بناتے رہتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، اس سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر اپنی کمزوری یا ماحول سے مرعوب ہونے کی بنا پر بعض خواتین شرعی پردہ کا اہتمام نہیں کر پاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک دم سے شرعی پردے پر پوری طرح عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور واقعی مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب آپ شرعی پردہ کرتی ہیں تو طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، تو ایسے معاملے میں انہیں چاہیے کہ وہ اس حکم کو تسلیم کریں،
اس کا اقرار کریں کہ یا اللہ بے شک یہ آپ کا حکم ہے، آپ نے ہمارے لیے نازل کیا، ہماری حفاظت کے لیے نازل کیا، میں اس کو بلا شبہ مانتی ہوں، لیکن میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، یا اللہ مجھے فوری طور پر اس پر عمل کرنا آسان بنا دیجئے، مجھے فوری طور پر اس پر عمل کرنا مشکل معلوم ہو رہا ہے، میں بہت کمزور ہوں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس حکم کو بچا لاؤں گی، اس حکم پر میں عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گی، یا اللہ میری اعانت فرمائیے، نصرت فرمائیے، میری مدد فرمائیے، میرے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، میرے دل کو اور میرے ایمان کو اتنا مضبوط کیجئے، اتنا قوی فرما دیجئے کہ میں دل و جان سے اس حکم کو پوری طرح بجا لاؤں، اس پر پوری طرح عمل کروں۔ پھر جب تک وہ اس گناہ کے اندر مبتلا رہے، اس گناہ سے برابر توبہ کرتی رہے اور یہ عزم کرتی رہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنا ماحول بدلوں گی، اللہ تعالیٰ کی اس حکم پر بھی پورا عمل کروں گی، تو یقین کیجئے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ کی ذات اس کی سنے گی، اس کے لیے خود آسانیاں پیدا کرے گی، اور جو رکاوٹیں آپ کے لیے، جو لوگ آپ کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، جو باتیں آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں، اللہ کی ذات پھر ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ہمدردی ڈال دے گی، وہ آپ کا احساس کرنے لگیں گے، اور وہی لوگ جو ابھی آپ کے لیے رکاوٹ ڈال رہے ہیں وہی آپ کی ڈھال بن جائیں گے، آپ کا سہارا بن جائیں گے، تو آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ کی ذات جس پہ کرم کرتی ہے اسے نواز دیتی ہے، تو بہت خوش قسمت ہیں، بہت مبارکباد کی مستحق ہیں وہ بہنیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا، اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اور ان کے لیے مشکلات ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کہتی ہے ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں، تو اب دیکھیں پہلے مشکل ہوگی، اس کے بعد پھر جب آپ دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گی، اگر آپ نے صرف اللہ کے لیے پردے کو اپنایا تو اللہ کی ذات خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گی، تمام رکاوٹیں، تمام مشکلات، تمام مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے، اللہ کریم آسانیاں ہی آسانیاں عطا کرے گی۔ تو انشاءاللہ العزیز کل ہم بات کریں گے مزید پردے کے حوالے سے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے، سورۃ احزاب میں کون سی آیت ہے جو پہلے نازل ہوئی ہے پردے کے لیے، اور اس سے ہمیں کیا کیا سبق مل رہا ہے، کہ کون کون سی بات اس آیت میں ہمارے لیے بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ ڈے کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آج ہی آپ ارادہ کریں کہ آپ نے پردہ کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس حکم کو تسلیم کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گی اور ہماری مدد بھی کرے گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔